السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ عز و جل ہم مدنی قاعدے کے اجرے کو شروع کرنے جا رہے ہیں، جو کہ مدنی قاعدے کا اجرا ہمارا پارہ نمبر 22 قرآن شریف کے پارہ نمبر 22 میں ہوگا، اور اس میں انشاءاللہ عز و جل سارا کا سارا مدنی قاعدہ کور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو ہم جو ہیں پہلے ان اسلام بھائی سے شروع کرتے ہیں، شاہد بھائی سے۔ جی پڑھیں، پہلا لفظ کیا ہے پورا وہ پڑھیں، پھر اس کا پورا اجرا کرنے کی کوشش کریں۔ جہاں نہیں آئے گا انشاءاللہ ہم بتانے کی کوشش کریں گے آپ کو، ٹھیک ہے؟ بتائیں۔ وَمَن يَقْنُتْ، جی وَمَن يَقْنُتْ یہ پورا ورڈ ہو گیا ایک۔ اب اس کا جو ہے اجرا کرتے چلے جائیے۔ ایک دو دن پریشانی ہوگی کیونکہ آپ کو طریقہ کار ابھی معلوم نہیں ہے، لیکن جیسے جیسے آپ کے جو دن گزرتے جائیں گے تو آپ انشاءاللہ اس میں ماہر ہوتے چلے جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے آپ کو واو بتانا ہے۔ واو حرف تہجی میں سے ہے یا نہیں ہے؟ حروف تہجی میں سے حروف تہجی کتنے ہیں؟ ان میں سے واو بھی ہے نا مدینہ؟ اچھا ٹھیک ہے، اب بتانا نہ پڑے تو واو اب بتائیے اس کا مخرج کیا ہے؟ واو کا مخرج کیا ہے؟ واو کا مخرج یاد رکھیں، آج میں آپ کو بتا دے رہا ہوں، کل سے آپ کو بہت اچھے سے یاد کر کے آنا ہے۔ دونوں ہونٹوں کو گول کر کے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ واو جو ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، اس کو آپ یاد رکھیں گے۔ واو جو ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، یہ اس کا مخرج ہے۔ اگر پوچھ کیا جائے آپ کے ٹیسٹ میں وغیرہ میں تو آپ کیا کہیں گے؟ واو جو ہے دونوں ہونٹ کی گولائی سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا پھر ہم آگے اور آئندہ آگے بھی پوچھ سکتے ہیں، واو کیا حروف قریب الصوت میں سے ہے؟ حروف قریب الصوت میں سے واو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ واو حروف قریب الصوت میں سے نہیں ہے۔ اچھا جو واو کا جو مخرج آپ نے بتایا تھا ان حروف کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی جیسے کہ واو جو ہے اس کے ساتھ اور بھی ورڈ جو ہیں ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں نا، جیسے کہ مثال طور با ہے، میم ہے، فا ہے اور یہ واو ہے، ان چار حروف کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی ان کا مخرج ان کے مخرج جو ہے ان کے مخرج کو کیا کہتے ہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ ان کے مخرج کو کیا کہتے ہیں؟ کون بتا پائے گا؟ چلو آپ میں سے کوئی جنرل بتائیں۔ جی بتائیں۔ جی ہونٹوں سے ادا تو ہوتے ہیں لیکن اس کو کیا بولتے ہیں مخرج؟ جیسے کہ حروف ہلکی ہوتے ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اور قاف کاف جو ہے لسانی یہ حروف لہویہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جیم شین یا یہ حروف شجریہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ضاد لام نون یہ جو ہے ضاد حرف حافیہ ہوتا ہے، لام نون را حروف طرفیہ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی آپ نے پڑھا ہوگا با فا میم واو، یہ بھی کچھ حروف ہیں نا، ان کے نام بھی کچھ ہیں، تو ان کے نام کیا ہیں؟ جی بتائیں۔ حروف نطعیہ نہیں ہیں، حروف نطعیہ تو طا دال تا ہے، حروف نطعیہ تو طا دال تا ہے۔ جی آپ بتائیں۔ حروف لثویہ نہیں، حروف لثویہ ضا ذال ثا ہے، ضا ذال ثا حروف لثویہ ہیں۔ جی اور کون بتانے کی کوشش کرے گا؟ جی بتائیں مدینہ آصف، آپ بتائیں۔ حروف صفیریہ بول رہے ہیں؟ حروف صفیریہ تو زا سین صاد ہیں، نہیں۔ اور کون بتائے گا بھائی؟ جی آپ بتائیں گے، آپ بتائیے مدینہ۔ حروف شفریہ یہ کون سا مخرج ہے؟ ایسا بیٹا آج آپ کو یاد نہیں کیونکہ پہلا سیشن شروع ہو رہا ہے، اس وجہ سے شاید کہ آپ کو کل سے ظاہر سی بات ہے جب آپ سے اس طریقے سے پوچھا جائے گا تو آپ یاد کر کے آئیں گے، ہے نا؟ تو میں آج بتا دیتا ہوں، ان کا نام ہے شفوی، یعنی حروف شفویہ۔ حروف وہ نام صحیح بتا رہے تھے لیکن وہ بتا نہیں پا رہے تھے، آپ کیا شفریہ بتا رہے تھے، حروف شفویہ نام ان کا، حروف شفویہ نام ہے، ٹھیک ہے؟ تو با بھی حرف شفویہ ہے، میم بھی حرف شفویہ ہے، فا بھی حرف شفویہ ہے اور واو بھی حرف شفویہ ہے، تو چار حرف جو ہیں ان کو حروف شفویہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا یہ تو ہو گیا آپ کا، ٹھیک ہے؟ اب واو کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ واو کے اوپر کیا ہے؟
ہر ایک چیز کا ہمیں جو ہے اجرا کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل، تاکہ مدنی قاعدہ پورا کور ہو۔ اچھا، تو واو کے اوپر زبر ہے، زبر کو کیا بولتے ہیں ہم؟ زبر کو کیا بولتے ہیں ہم؟ جی، ابھی جس سے سوال ہو رہا ہے بس اسی سے، اس کا صرف ایک ہی ورڈ ہے وَمَن يَقْنُتْ، بس ان سے ایک ہی ورڈ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو واو جو ہے کیا ہے بیٹا؟ واو پہ کیا ہے؟ حرکت ہے، حرکت زبر۔ اچھا یہ بتائیے حرکت کتنی ہوتی ہیں؟ تمام کا میں اجرا کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل، تو بتائیے حرکت کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 شابر۔ حرکت 3 ہے، زبر، زیر، پیش۔ اچھا ان تینوں کو ملا کر کیا بولیں گے؟ جمع، یعنی حرکت کی جمع کیا ہے؟ حرکات۔ یعنی ان تینوں کو ملا کر ہم اگر بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ حرکات بولیں گے۔ اچھا یہ بتائیے جس حرف پر حرکت ہو، جیسے کہ واو پر حرکت ہے تو واو کیا ہوگا؟ نہیں، واو کیا ہوگا؟ جس حرف پر حرکت ہو اسے کیا بولتے ہیں؟ جس حرف پر حرکت ہو اسے کیا بولتے ہیں؟ جی جی آپ بتائیں کوئی، جس حرف پر حرکت ہو۔ جی شابر، اسے متحرک بولتے ہیں۔ جس حرف پر حرکت ہو اسے کیا بولتے ہیں؟ تو پتہ چلا واو کیا ہے یہاں پر؟ یعنی حرکت واو پر ہے تو واو متحرک ہوا، اگر با پر حرکت ہوتی تو با متحرک ہوتا، اگر میم پر حرکت ہوتی تو میم متحرک ہوتا۔ مثال طور پر میم پیش منہ، تو پیش تو حرکت ہو گئی لیکن میم کیا ہے؟ متحرک۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ اچھا فا زبر، فا زبر، فا پہ تو زبر ہے، زبر کیا ہے؟ حرکت، لیکن جس پر حرکت یعنی فا کیا ہے؟ متحرک۔ سمجھ گئے؟ تو جس حرف پر حرکت ہو اسے کیا بولتے ہیں؟ متحرک بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ بتا دیجئے، ہمیں سب کا اجرا کرنا ہے چونکہ، تو اس لیے ہم سب کچھ پوچھیں گے آپ سے۔ حرکت کو کیسے ادا کرتے ہیں، یعنی زبر کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ پہلے بتائیے حرکت کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ اسی کی ڈیٹیل کے بارے میں پوچھیں گے، زیادہ کچھ آپ سے نہیں پوچھ رہے ہیں، ہے نا؟ حرکت کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ بہت آسان ہے جی۔ نہیں، حرکت کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ جی جی بتائیں۔ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں، بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے کیسے پڑھتے ہیں؟ معروف پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی۔ اچھا اب آپ بتائیے مدینہ، یہ چلیے آپ بتائیں، آپ ہی سے پوچھا جائے گا نا۔ اچھا یہ بتائیے حرکت میں زبر زیر پیش جو ہے، زبر کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ نہیں، اس میں کیا لکھا ہے مدنی قاعدے میں؟ زبر کو اس طریقے سے ادا کرتے ہیں، تو کچھ لفظ ہے نا وہاں پر، حرکت کو مطلب زبر کو اس طریقے سے ادا کریں گے، پیش کو ایسے ادا کریں گے، زیر کو ایسے ادا کریں گے، کچھ ہے لکھا ہوا؟ جی بتائیں، جلی کون بتائے گا؟ جی بتائیں۔ زبر منہ اور آواز کو کھول کر ادا کرتے ہیں، اور زیر آواز کو نیچے گرا کر، شبر پیش، سمجھ گئے نا؟ تو یہ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ چلیے آگے لفظ کیا ہمارا؟ یعنی میم ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل پوچھ لیتے ہیں ہم آپ سے۔ یہ بتائیے میم کا مخرج کیا ہے؟ جی ہونٹوں کو، دونوں ہونٹوں کی خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کی، کوئی بات نہیں ابھی آپ کو نہیں آ رہا ہے لیکن ایسا ہے کہ ان کو بار بار ہم پریکٹیکل پڑھتے رہیں گے تو ظاہر سی بات آ ہی جائے گا نا پھر۔ تو دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، کون؟ میم۔ میم جو ہوتا ہے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا کیا ہوتا ہے؟ میم ہوتا ہے۔ تو میم کا مخرج آپ کو یاد رکھنا ہے مدینہ، کہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے بار بار پوچھا جائے گا آپ سے، تو اس لیے آپ کو یاد رکھ لینا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بتائیے بیٹا میم جو ہے یہ کون سے حروف میں سے ہے، یعنی جو ان کا مخرج جو ہے اس کا مخرج کیا ہے؟ جیسے حروف حلقی مخرج ہے، یا لسانی مخرج ہے، یا کچھ شفوی مخرج ہے، یا جوفی مخرج ہے؟ کیا حروف شرطیہ؟ نہیں ابھی بتایا تھا، بالکل ابھی بتا کے ہٹاؤ جی۔ حروف شفویہ ابھی تو ہے نا، با فا میم واو بتائے تھے نا، تو انہیں میں سے تو بار بار بتایا جا رہا تو یاد ہو رہا نہیں ہو رہا ہے، تو اسی طریقے سے انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ تو حروف شفویہ نام ہے ان کا، کیا نام ہے؟ حروف شفویہ نام ہے۔ اچھا تو میم جو حروف کیا ہے؟ شفویہ میں سے ہے۔ اچھا میم کسی اور حرف میں سے بھی ہے، جیسے کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف قریب الصوت میں سے ہے، حروف حلقیہ میں سے ہے۔ حروف حلقیہ میں سے تو نہیں ہوگا، حروف حلقیہ میں سے تو آگے، اور مثال شابہ حروف یرملونہ میں سے بھی کیا ہے؟ میم ہے۔ اچھا حروف یرملونہ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ مثال بتائیے، کیا کچھ ہوتا ہے؟ تھوڑا یہ بتا دیجیے، یعنی حروف یرملونہ آتے ہیں کسی کے بعد تو کچھ ہوتا ہے کیا؟
جی پوری ڈیٹیل بتانے کی کوشش کیجیے. شاباش. چلیں کون بتائے گا پھر؟ چلیں آپ بتائیں. نون ساکن پورا بتائیے. جی نون ساکن یا تنوین کے بعد. جی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں اس کو یہ حرف آ جائے تو را اور لام میں بغیر گنہ کے اور باقی حروف میں گنہ کے ساتھ ادغام ہوتا ہے نا. باقی سمجھ گئے نا. تو اس طریقے سے آپ کو پورا ڈیٹیل اس کی بتانا ہے انشاءاللہ تاکہ ہمیں یاد ہو جائے ہے نا. اچھا یہ تو ہمارا ہو گیا میم. تو میم پہ آپ نے کیا پڑھا اوپر؟ زبر پڑھے. زبر کو کیا بولتے ہیں ہم؟ نہیں زبر کو حرکت. متحرک کیسے بولیں گے؟ جس پر حرکت ہو. یعنی میم پہ حرکت ہے تو کس کو؟ میم کو بولیں گے متحرک. زبر کو تو حرکت بولیں گے نا. زبر کو تو حرکت بولیں گے لیکن میم پر ہے تو میم کو کیا بولیں گے؟ متحرک بولیں گے. زبر کو حرکت بولیں گے لیکن میم پر ہے تو میم کو کیا بولیں گے ہم؟ متحرک بولیں گے. سمجھ میں آ گیا آپ کے؟ تو زبر حرکت ہے اور میم متحرک ہے. ٹھیک ہے بھائی. پھر سے سمجھ میں آیا تمہارے؟ اچھا اب مجھے بتاؤ تھوڑا آپ سے تھوڑا آزمائش کر لیتا ہوں تھوڑی. آپ یہ بتائیے با پیش بو کون حرکت ہے کون متحرک ہے؟ شاباش. یعنی جس پر ہو اسے متحرک. ٹھیک ہے اس کو یاد رکھنا آپ کو. اچھا پھر یہ بتائیے حرکت کی جمع کیا آتی ہے؟ اچھا حرکت کتنی چیزیں ہیں؟ کون کون سی؟ کون کون حرکت ہے؟ شاباش شاباش. زبر کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ بار بار یاد ہوگا تو پریکٹیکل انشاءاللہ آ جائے گا. زبر کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ شاباش. منہ اور آواز کو کھول کر. زیر کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ پیش کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ ہونٹوں کو گول کر کے. ٹھیک ہے. اچھا حرکت کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ بتائیں مدینہ. حرکت کو کیسے ادا کرتے ہیں؟ نہیں ویسے پریکٹیکل نہیں بتانا ہے آپ کو, قاعدہ بتانا ہے اس کا. آپ کیا پڑھے تھے؟ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف. یہ ہے نا بیٹا, ایسے کر کے بتائیں گے نا حرکت کیسے پڑھتے ہیں. آپ کو قاعدے بتانا ہے, پڑھ کے نہیں بتانا ہے کہ ایسے ادا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ کو نہیں بتانا ہے. اچھا میم کیا حروف قریب الصوت میں سے ہے؟ نہیں ہے. اچھا حروف یرملون میں سے تو ہے. اچھا حروف تہجی میں سے ہے؟ میم حروف تہجی میں سے ہے. حروف تہجی کتنے ہیں؟ حروف تہجی 29 ہے نا اس میں بھی ہے. حروف تہجی میں تو ہوگا ہی نا کیونکہ سب ورڈ تو وہیں سے نکلے نا بیٹا, تو حروف تہجی میں سے تو ہونا ہی ہے. اچھا یہ تو ہمارا میم کا ہو گیا. پوری ڈیٹیل ہم نے الحمدللہ اس کی پڑھ لی ہے نا. اچھا میم کے کچھ قاعدے بھی آتے ہیں. میم کے ہم اس کے بارے میں پوچھ لیتے ہیں تھوڑا. میم کے کچھ قاعدے بھی آتے ہیں کیا؟ جیسے میم ساکن کے کچھ قاعدے ہوں, آتے ہیں کیا؟ کون کون سے آپ بتائیے. کون کون سے؟ اظہار شفوی, اخفاء شفوی, ادغام شفوی اور اخفاء شفوی. ماشاء اللہ. تو 3 قاعدے ہیں میم ساکن کے. ماشاء اللہ. یہ ڈیٹیل اس لیے معلوم کر رہے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے یاد ہو جائے. تو اب آپ سنا پائیں گے کہ اظہار شفوی کیسے کہتے ہیں؟ نہیں پتا پائیں. آپ بتائیے اظہار شفوی کیسے کہتے ہیں؟ میم ساکن کے بعد کوئی حرف آ جائے, با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہے نا. اسی طریقے سے نا. اچھا اخفاء شفوی کیسے کہتے ہیں؟ چلیے آپ بتائیے مدینہ. اخفاء شفوی حرف با ہی آ جائے. حرف با کے علاوہ نہیں بیٹا, حرف با ہی آ جائے تب ہوگا اخفاء شفوی. ادغام شفوی کون بتائے گا؟ چلیے آپ بتائیے رضا. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو کیا ہوگا؟ ادغام. اچھا ان میں سے کن میں گنہ کرتے ہیں اور کن میں گنہ نہیں کرتے ہیں؟ چلیے آپ بتائیے ارسلان. میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو اس میں گنہ ہوگا, اور میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو یعنی اخفاء میں گنہ ہوگا, اخفاء شفوی میں, اور ادغام شفوی میں, اظہار شفوی میں. ایسے کر کے ہوتا ہے نا. سمجھ گئے نا؟ ماشاء اللہ. آگے چلتے ہیں تھوڑا نا. اچھا آگے کون سا حرف آ رہا ہے؟ نون آ رہا ہے. کون سا حرف آ رہا ہے؟ نون حرف آ رہا ہے. بتائیے نون کا مخرج کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ پوچھتے ہیں آپ سے, نون کا مخرج کیا ہے؟ کون بتا پائے گا؟ چلو آپ میں سے جنرل پوچھتا ہوں پھر. حروف طرفیہ ہے نا, حروف طرفیہ. نون کا مخرج کیا ہے؟
زبان کی نوک، یہ زبان کا کنارہ، زبان کا کنارہ اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا، زبان کا کنارہ، دانتوں کی جڑ سے ادا، زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے، انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ مخرج ہے۔ آپ اگر انیاب دیکھیں گے تو آپ مدنی قاعدے کے پیچھے جائیے، سب کچھ لکھا ہوا ہے کہ انیاب کون سے دانت ہوتے ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا انیاب ناب کی جمع ہے، اور جو رباعی کے بعد جو دانت رہتے ہیں انہیں انیاب بولتے ہیں۔ رباعی یہ جو آپ کو نکیلے دانت دکھ رہے ہیں، یہ ہیں، یہ رباعی ہیں، یہ کیا ہیں؟ رباعی۔ توجہ کریں، ادھر دیکھیں سب، یہ کیا ہیں؟ یہ اور یہ کون سے دانت ہیں؟ رباعی، یعنی جن میں شیر کی طرح تھوڑا نکلا ہوا ہوتا ہے نا، وہ مطلب اس سے ہی ہم جو ہے گوشت بھی نوچتے ہیں، ہے نا، لیکن اس کے جو جسٹ بعد جو دانت ہیں ان کو کہتے ہیں انیاب، ناب، یہ یعنی ان کے بعد جو ہے یہ والے، ہے نا، یہ تو یہ ہو گئے نکلے، یہ والے، ٹھیک ہے نا، یعنی انیاب کے جو بعد میں وہ رباعی کے جو بعد میں آ رہے ہیں انہیں کیا بولتے ہیں؟ انیاب۔ اب یہاں سے ہم نون کو ادا کرتے ہوئے یہاں پر زبان لگائیں گے کنارہ، اور لگاتے ہوئے یہاں پر لائیں گے، یہ سنایا ہے، یہ جو سامنے والے دانت دکھتے ہیں، جب ہم ہنستے ہیں تو یہ دکھتے ہیں نہیں، یہ والے، یہ سنایا ہے۔ تو انیاب سے لے کر سنایا تک کی دانتوں کی کیا ہے؟ انیاب سے سنایا تک، زبان کا کنارہ اور انیاب سے سنایا تک کی دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، زبان کا کنارہ ہوگا اور انیاب سے سنایا تک کی دانتوں کی جڑی ہے، یہ جڑ ہے، یہ ٹھیک ہے۔ نون، دانتوں کی جڑ یعنی جہاں مسوڑے ختم ہو جاتے ہیں، جہاں مسوڑے شروع ہو جاتے ہیں، مسوڑے سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ جہاں مسوڑے جو ہیں، جہاں پر مسوڑے شروع ہوتے ہیں وہاں پر جڑ ختم ہوتی ہے، توجہ ہے کیا مدینہ؟ جہاں پر مسوڑے شروع ہوتے ہیں وہاں پر جڑ، وہی جڑ ہے، یعنی دانت جڑ یعنی شروع، یہ جو دکھ رہے ہیں آپ کو مثال طور پر کیسے سمجھائیں گے؟ یہ جو ہے نا، یہ دانت ہے، اس کے اوپر جو یہ اب یہاں سے مسوڑا شروع ہو رہا ہے نا، تو یہ جڑ ہو گئی، یہ کیا ہو گئی؟ جڑ ہو گئی، سمجھ گئے؟ یہ کیا ہو گئی؟ یعنی جہاں پر مسوڑے شروع ہوتے ہیں وہاں پر دانتوں کی جڑ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہیں سے دانت اگتے ہوئے آتے ہیں نا اوپر سے ایسے کر کے، تو یہ دانتوں کی جڑ ہے اور یہ مسوڑا ہے، سمجھ گئے؟ تو وہاں سے لے کر کے کہاں تک؟ سنایا تک کی جڑوں تک ادا ہوتا ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا پریکٹیکل؟ زبان کا کنارہ اور دانتوں کے اور انیاب سے سنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے کیا؟ نون۔ سمجھ میں آ گیا؟ ایک بار دوہرا کے دکھا دیجئے۔ دانتوں کی جڑ سے نہیں، زبان کا کنارہ اور دانتوں کی انیاب سے سنایا تک کے دانتوں کی جڑ سے نون ادا ہوتا ہے کیا مدینہ؟ پھر سے ایک بار دوہرا لیجئے۔ زبان کی جڑ، زبان کا کنارہ انیاب سے سنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے نون ادا ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ تو زبان کا کنارہ لگائیں گے اور انیاب سے سنایا تک کے دانتوں کی جڑ، صحیح ہے، ان سے کیا ہوگا؟ نون ادا ہوگا۔ تو نون کا مخرج یہ ہوگا۔ اچھا، نون جس مخرج میں ہے اس مخرج کا نام کیا ہے؟ طرفیہ، ٹھیک ہے، یعنی حروف کے القاب جو ہیں، اس کا لقب کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کون سے حروف میں سے؟ حروف طرفیہ، حروف طرفیہ۔ حروف طرفیہ میں یاد بتائیں مدینہ کون کون سے حرف آتے ہیں؟ نہیں آپ بتائیں۔ لام، نون، را، یہ تین حرف جو ہیں حروف طرفیہ میں آتے ہیں، تین حرف جو ہیں یہ حروف طرفیہ میں آتے ہیں، لام، نون، را، آگے۔ تو ابھی ہم لام کا مخرج نہیں پوچھیں گے، نہ را کا پوچھیں گے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی پوچھا نہیں گیا، صرف نون کے بارے میں پوچھا گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا آپ بتائیے، نون کے اوپر جو ہے بیٹا اس سے کیا بولتے ہیں؟ ساکن، یہ جزم بھی بولتے ہیں کیا؟ نون کے جو اوپر ہے، جو دال جیسا تھوڑا سا بنا ہوا ہے سفید کلر کا، وائٹ کلر کا ہے نا، مل گیا، تو اسے کیا بولتے ہیں؟ جی بار بار آئے گا انشاءاللہ، سمجھ میں آ جائے گا، آپ بتائیں۔ جزم بولتے ہیں، شاباش۔ اچھا، جس حرف پر جزم ہو، جیسے جس حرف پر حرکت اسے متحرک بولتے ہیں، جس حرف پر جزم ہو اسے کیا بولتے ہیں؟ جزم ہو، جیسے نون پر جزم ہے تو نون کو کیا بولیں گے؟
शाबाश साकिन बोलेंगे, ठीक है। बस इनका यहीं तक रहने देते हैं, अब आगे शाहिद से इंशाल्लाह पूछते हैं। आप ये बताइए नून साकिन के कुछ कायदे भी हैं क्या, कौन कौन से? तनवीन, जवाब, इजहार, इख्फा, इदगाम, इकलाब। अच्छा यहाँ पर कौन सा कायदा जारी होगा? नून साकिन के बाद कुछ आ रहा है? जी, तो क्या होगा? शाबाश, इदगाम होगा, क्यों नून साकिन का हरूफ यरमलूना में से कोई भी हर्फ है तो क्या होता है? तो इदगाम होता है। यहाँ पर क्या आ रहा है? या आ रहा है, तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर? इदगाम होगा। समझ में आ गया आपको? तो हमारा ये मतलब आज का सबक तो नहीं बोलेंगे, मगर एक वर्ड का हमारा हो गया है। हम इसको ना, ये लंबा हो रहा है चूँकि हमारा लेसन, तो इसलिए हम ना यक़नुत का अलग सबक बनाते हैं ना, यक़नुत के लिए अलग सबक बना लेते हैं, ठीक है ना।